مظفر گڑھ میں سیلاب زدگان کی خیمہ بستی مظفر گڑھ کے نواح میں لنگر سرائے کے مقام پر قائم کی گئی ہے، جس میں جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن نے 100 کے قریب خیمے لگائے ہیں، جہاں سیلاب سے متاثرہ خاندان رہائش پذیر ہیں۔ اس بستی میں، اس خیمہ بستی میں تمام سہولیات وہ فراہم کی جا رہی ہیں، صحت کی، تعلیم کی، اور 3 وقت کا کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔ ان کے جو جانور ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، اور ان کو چارہ وغیرہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان نے گزشتہ روز اس بستی کا دورہ کیا اور اس میں رہنے والے سیلاب زدگان کی ہمت بڑھائی اور انہیں حوصلہ دیا۔ حافظ نعیم الرحمان ایک مسیحا کے طور پر سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پہنچے ہیں۔ ان کے ساتھ مرکزی امیر عمر دراز فاروقی بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما رانا شمشاد بھی اس موقع پر ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے خیموں میں جا کر متاثرین سے ان کا حال احوال پوچھا اور ان کو فراہم کی گئی سہولیات کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ اس موقع پر متاثرین نے حافظ نعیم الرحمان کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہوئے انہیں اپنے دل کی باتیں کھول کر بتائیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے بستی کا تفصیلی دورہ کیا اور انہوں نے ہیلتھ مراکز جو اس بستی میں قائم کیے گئے ہیلتھ مرکز اور جانوروں کی خوراک وغیرہ کے حوالے سے بھی خصوصی انہوں نے معائنہ کیا۔ خیمہ بستی میں قائم بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی سکول کا بھی انہوں نے دورہ کیا اور الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے کیے گئے انتظامات پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مزید تاکید کی کہ سیلاب زدگان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کی جائے اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اس بستی کو مزید 50 خیمے دیے جا رہے ہیں اور بستی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے اس موقع پر یہ نااہل لوگ ہمیں پانی یعنی جب سیلاب اور برسات زیادہ ہو تو پانی میں ڈبو دیں، مشکلات ہوں تو یہ قحط سالی میں مبتلا کر دیں۔ بلکہ بہت واضح سی بات ہے کہ یہ ہیڈ محمد والا ہے نا، جس میں پل کی لمبائی ان کو بڑی کرنی چاہیے، اور یہ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، لیکن ایک اس کام کو کرنے کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان لوگوں کا جو ہے وہ محفوظ ہو سکتا تھا، بچ سکتا تھا، اور کتنے لوگوں کی معیشت تباہ ہونے سے بچ جاتی، اور خود حکومت میں بھی اس کا جو بوجھ آتا ہے اس سے بچ جاتے۔ لیکن یہ کام نہیں کیا۔ اب جو ہے وہ اس کی پلاننگ ہوگی، پھر کچھ عرصے میں لوگ بھول جائیں گے، پھر خدا نہ خاصہ اگلا سیلاب آئے گا، پھر آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر فوٹو سیشن ہوں گے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ الحمدللہ یہ الخدمت ہے اور جماعت اسلامی کے رضاکار ہیں جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ان کاموں میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے اس پورے کام کو دیکھیں گے، جو اچھی چیزیں ہوں گی ہم دوسروں کو بتائیں گے، کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو ہم پورا کریں گے، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم اپنے ہیڈ آفس سے کہیں گے۔ ہمارے ساتھ وقاص جعفری صاحب بھی موجود ہیں جو مسلسل آپ لوگوں کی ضروریات دیکھ رہے ہیں، اور فوری طور پر اب جیسے میں یہاں خیموں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جانوروں کے لیے ہمیں خوراک کی اور بھوسے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جانور اچھے خاصے باہر چرنے کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم جو ممکن ہو سکے گا کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں ان کے لیڈرز آئیں گے، تصویریں کھنچائیں گے، چلے جائیں گے، ان سے پوچھیں ان کے ورکر کہاں ہیں۔ اتنی بڑی بڑی جماعتیں اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، ان کے ورکر کیا کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے۔ حکومت کے وسائل لوگوں پہ نہیں لگتے بلکہ اشتہار بازی پہ زیادہ لگتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج بھی میرے خیال ہے کوئی وزٹ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا یہاں ہے، لیکن اس کے جتنا اس کی کوریج اور اس کے اشتہار اور اربوں روپے اس پر صرف ہوتے ہیں، اگر یہ لوگوں پہ لگیں تو بہت سارے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو
اور ان کے جو ارباب اختیار ہیں اور بیوروکریسی ہے اس کو ان غیر ضروری اخراجات سے بچنا چاہیے اور لوگوں کے مسئلوں کو حل ہونا چاہیے. اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے ان سب کا ذریعہ تلافی اور ازالہ ہونا چاہیے، کمپنسیشن ہونی چاہیے. اور جو علاقے بھی، جو تحصیلیں بھی خاص طور پر، اب جیسے یہ ہماری یہ جو تحصیل ہے مظفر گڑھ، اس کے جو موضع جات اور یہ سب متاثر ہوئے ہیں، کم از کم ان آبادیوں کو تو آفت زدہ قرار دیا جائے اور ان کے لیے خصوصی طور پر حکومت فنڈنگ کرے. ہر ایک کے تمام نقصانات کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور ان سب لوگوں کے ساتھ مل کر، ابھی تو یہ اس فیز میں ہے کہ آپ وہاں سے نکل کر آئے ہیں، آپ کی بحالی میں کچھ سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا نقصان ہوا اور اس کا ازالہ کرو. اگر آپ متحد ہوں گے، آپ مل کر جماعت اسلامی کی اس پوری چھتری تلے کام کریں گے تو دیکھیں جماعت اسلامی تو آپ کو انشاءاللہ کبھی دھوکہ نہیں دے گی. تو انشاءاللہ ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کروائیں گے. لیکن اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہم کتنا پھر لڑ سکتے ہیں، کتنی بات کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کا بھی یہ سفر جو ہے وہ اپنے حق کے جو وصولی ہے اس سفر کو آگے بڑھنا چاہیے. البتہ جہاں تک خدمت کا تعلق ہے، یہ خدمت کا جذبہ بھی الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ، کراچی میں اربن فلڈنگ ہوئی ہے، کل بارش زیادہ ہوئی ہے، وہاں کا ایک ڈیم متاثر ہوا ہے، اور اسی طرح سیلابی ریلیں شہر میں داخل ہوئے ہیں. تو جس طرح یہاں رضاکار آپ کو الخدمت کے اور جماعت اسلامی کے نظر آ رہے ہیں، کراچی میں بھی اس وقت یہی کام ہو رہا ہے. ادھر پہاڑوں میں، چترال میں اور بنیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی جماعت اسلامی اور الخدمت موجود ہے، اور پورے پنجاب کے میدانوں میں اور کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار آپ کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو پوری قوم میں ہونا چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام صرف الخدمت کے یہ لوگ نہ کریں، آپ سب اس میں شامل ہو جائیں. میں اب نوجوانوں سے خاص طور پر یہاں کہہ رہا ہوں کہ جو خیمہ بستی کے بھی نوجوان ہیں، مرد حضرات خاص طور پر، وہ سارے کاموں میں شرکت کریں. ابھی ہمارے ساتھیوں کا پلان یہ ہے کہ ایک نئی خیمہ بستی مزید اس میں اضافہ کریں گے 50-60 ٹینٹ کا. تو اب سب مل کر کام کریں، بجائے اس کے کہ چند لوگ کام کر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ تو بس ان کی ذمہ داری ہے. ان میں سے بھی جو لوگ ہیں اکثریت والنٹیئر ہیں نا، رضاکار ہیں، تو آپ بھی رضاکار بن جائیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. اپنے بچوں سے کہیں کہ اس کام میں شرکت. بہت بڑا نقصان ابھی بتایا بھی گیا کہ رانا شمشاد صاحب کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی کو اس آزمائش میں آپ ثابت قدمی سے کھڑے رہیں گے، اپنے حق کے لیے موجود مطالبہ کرتے رہیں گے اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور اس سب کے باوجود جس طرح سے رانا صاحب خدمت کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف ان کا اتنا بڑا نقصان، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ تو پریشان ہو جاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں بھاگ رہے، یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا نقصان پورا کرے گا انشاءاللہ. اور میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بنتی ہیں یہ ساری چیزیں، اسی سے پورا معاشی ایکٹیویٹی آگے بڑھتی، ہزاروں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے پوری ایک رولنگ ہوتی ہے پیسوں کی. تو حکومت ان کو اس کا نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے فنڈ بھی فراہم کرے اور ان کے جو بھی آگے کے کاروبار ہیں اس میں مدد فراہم کرے. غیر سودی ان کو قرضے ملنے چاہیے.